استاذ القراء استاذ محترم حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری نور اللہ صاحب اللہ دامت برکاتہ العالیہ، استاذ محترم بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا کلیم رضا صاحب اللہ نوری دامت برکاتہ العالیہ، اس کے علاوہ تمام علماء اہل سنت و حفاظ کرام، خواتین اسلام اور بہنوں، عزیز دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں علی جناب اپنے محمد عمران بھائی صاحب کو، جنہوں نے اپنی محنتوں سے جشن غوث الورا کو رچایا، منایا، سجایا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تمامی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس محفل میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں آپ حضرات تشریف لائے، اور جن کی یہ محفل ہے، جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے، جن کے نام کی محفل میں آپ آئے ہیں، وہ پیروں کے پیر، روشن ضمیر، بڑے پیر دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میرا نام کوئی اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں خود نہیں چاہتا۔ بول دو یار، بول دو سبحان اللہ۔ جب تک میں خود نہیں چاہتا تب تک کوئی میرا نام نہیں لے سکتا ہے۔ اگر کوئی نام اپنی زبان سے لیتا ہے تو اس میں میری مرضی شامل ہوتی ہے۔ ہم یہاں پہ بیٹھے ان کا ذکر کر رہے ہیں، ہماری زبان پہ جو ان کا نام آ رہا ہے تو یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں بلکہ ہم اس کی مرضی سے، حضور غوث اعظم کی مرضی سے ان کا نام لے رہے ہیں۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں کس کی مرضی سے؟ حضور غوث اعظم کی مرضی سے۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ اے لوگوں آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، کس کی محبت میں بیٹھے ہو، کس کی محبت نے بٹھا کے رکھا ہے، تو آپ کے دل سے، آپ کی زبان سے یہی آواز آئے گی کہ ہمیں دنیا دار کی محبت نے نہیں بٹھا کے رکھا ہے بلکہ اللہ والے کی محبت نے بٹھا کے رکھا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ بڑی خاموشی ہے مجمع میں۔ ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے تو تقریر کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ اسلام بہت پیچھے ہے، تو اسلام نام کا لڑکا پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب سنا کہ اسلام پیچھے ہے تو وہ کھڑا ہوا بیچ میں آ کے بیٹھ گیا۔ پھر عالم صاحب نے تقریر کرنا شروع کیا، تقریر کرتے کرتے تھوڑی دیر کے بعد پھر بولے کہ اسلام بہت پیچھے ہے، وہ بیچ میں بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہوا آگے آ کے بیٹھ گیا۔ جب آگے آ کے بیٹھ گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد عالم صاحب بولے کہ اسلام ابھی بھی بہت پیچھے ہے۔
تو آگے کھڑا رہا، ترنت کھڑا ہو گیا. مولانا آپ نے کہا اسلام پیچھے، ہم پیچھے تھے، بیچ میں آگے، بیچ میں تھے، پھر آگے آگے، اب کام تمہاری کھوپڑی پڑ جائے. تو اور ایسے ایسے لوگ پڑھے تو اس لیے کہا گیا کہ اسلام کو، دین کو سمجھنے کے لیے علم دین کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے. کبھی کبھی علماء حضرات بیان کچھ کرتے ہیں لیکن جواب میں اس کا مطلب کچھ اور نکال لیا جاتا ہے. سمجھے آپ؟ اس لیے علم دین خود حاصل کرو، اپنے بچوں کو بھی علم دین حاصل کرواؤ. اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کرنے سے قبل منقبت کے 2-3 اشعار میں بھی پیش کر دوں. ہے اجازت؟ کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہاتھوں کو اٹھا کے بتا دیں. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، اور بول دے یا غوث عاصم المدد. شیخ کلا کہ مقدر سے ملا جس کو قرینہ غوث اعظم کا، مقدر سے ملا جس کو قرینہ غوث اعظم کا، مقدر سے ملا جس کو قرینہ غوث اعظم کا، مقدر سے ملا جس کو قرینہ غوث اعظم کا، مقدر سے ملا جس کو قرینہ غوث اعظم کا، کہ مقدر سے مقدر سے ملا جس کو قرینہ غوث اعظم کا، اسے حاصل ہوا ہے جام مینا غوث اعظم کا، اسے حاصل ہوا ہے جام مینا غوث اعظم کا. اور بہت ہی پیارا شعر دیکھیں منقبت کا. جی ہوئے ماں کے شکم میں حافظ قرآن ہو، لیکن ہوئے ماں کے شکم میں حافظ قرآن ہو، لیکن ہوئے ماں کے شکم میں حافظ قرآن ہو، لیکن ہوئے ماں کے شکم میں حافظ قرآن ہو، لیکن ہوئے ماں کے شکم میں حافظ قرآن ہو، لیکن ہوئے ماں کے شکم میں حافظ قرآن ہو، لیکن عشق حق تھا، عشق حق سے یوں لبریز سینہ غوث تھا، عشق حق سے یوں لبریز سینہ غوث اعظم کا. اور آخری شعر دیکھ لیں، صرف ایک شعر. ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے ماں باپ کے نام پہ بول دیں سبحان اللہ. ایک مرتبہ ساس و سسر کے نام پہ بول دیں سبحان اللہ. جن کی شادی نہیں ہو بڑی تیز بولنا ہے، سب سے پہلے بولنا ہے جن کی شادی نہیں ہوئی. ہوئے ماں کے شکم میں حافظ قرآن ہو، لیکن اور دیکھیں کہ نکل کر ڈوبی کشتی سے دلہن دلہا بناتی تھی. اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی دعاؤں کا سہارا لیتے ہوئے. نکل کر ڈوبی کشتی سے دلہن دلہا بناتی تھی، نکل کر
گھر کی طرف گاتے، چلے گھر کی طرف گاتے، ترانہ غوث چلے گھر کی طرف گاتے، ترانہ غوث اعظم کا۔ وادی توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء کرام کی جانثاروں، آقا داتا مابا ملجا شمس الضحیٰ بدر الدجا نور الہدا خیر الورا خیر البشر آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے اور یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ ہم نبی پر یہاں سے درود پڑھتے ہیں، میرا نبی مدینے سے سن لیا کرتا ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ ہم نبی پر یہاں سے درود پڑھتے ہیں، میرا نبی مدینے سے سنتا بھی ہے، ہمیں دیکھتا بھی ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے دل کے ساتھ محبت کے ساتھ نبی پر تہہ دل سے آئیے سب لوگ ایک ساتھ ہو کر کے بابا سے بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ربیع الاخر شریف کا مہینہ جو کہ پیروں کے پیر روشن ضمیر بڑے پیر دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کے نام سے اس مہینے کو جانا پہچانا جاتا ہے۔ میں نے قرآن مقدسہ کی جو ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ترجمہ ابھی ایک یا 1.5 مہینہ پہلے ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا حافظ القاری نور الہدیٰ صاحب اللہ دعوت برکاتہ العالیہ، جنہوں نے بڑے قسمت کے تیز مقدر کے دھنی کہ ان کی آنکھوں نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے نبی کا روزہ دیکھا، نبی کا سوڑا سوڑا شہر دیکھا، پیارا پیارا شہر دیکھا، پھر اس کے بعد کربلا شریف پہنچے، وہاں کی زیارت کیا، پھر اس کے بعد شہر بغداد جن کے نام کی محفل ہے، پیروں کے پیر روشن ضمیر بڑے پیر دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہر دیکھا، ان کا روزہ دیکھا، ان کی بارگاہ میں حاضری دی۔ سبحان اللہ، ہم عریضہ پیش کرتے ہیں حضرت کی بارگاہ میں کہ حضرت دعا کرتے ہیں ہمارے لیے بھی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کی جماعت میں سے ہوا کرتے ہیں، اور فرمایا گیا کہ جب یہ حج یا عمرہ کرتے سمے جو کوئی دنیا کی فحش کلامی یا کوئی کسی طرح کی کوئی دنیا کے خیالاتی یا کسی کے حسد وغیرہ کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی ہے، وہ حج کرنے کے بعد وہ ایسا واپسی لوٹتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا۔ اور فرمایا گیا کہ جب تم ان کے پاس جاؤ تو ان سے سلام کرو اور اپنے لیے ان سے دعا کرواؤ، اور یہ تمہارے حق میں دعا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا رد نہیں کرتا، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ عریضہ پیش کریں کہ حضرت ہمارے لیے دعا کر دیں تو ایک دن ہماری بھی زیارت ہو جائے، ہماری بھی حاضری ہو جائے نبی کے شہر میں۔ ورنہ یہ آنکھیں ہم دنیا میں بہت کچھ دیکھتے ہیں، بہت کچھ ہم دیکھتے ہیں، لیکن ہم تو یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں بہت سارے نظارے، یا رسول اللہ ان آنکھوں نے دیکھے ہیں بہت سارے نظارے، دیکھا نہ مدینہ تو یہ بیکار ہے آنکھیں، دیکھا نہ مدینہ تو یہ بیکار ہے آنکھیں۔ آج انسان کے خیالات یہ ہے، آج اگر تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں دلی جاؤں گا، دلی جا کر کے لال قلعہ دیکھوں گا، کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے دولت دیا ہے تو میں جا کر کے آگرہ میں تاج محل دیکھوں گا اس لیے کہ تاج محل بڑا خوبصورت ہے، کوئی کہتا ہے میں حیدرآباد جاؤں گا، کوئی کہتا میں قطب مینار دیکھوں گا، قطب مینار بڑا خوبصورت ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں کشمیر جاؤں گا، وہاں کا موسم بڑا سہانا ہے، وادیاں بڑی سہانی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں بھوپال جاؤں گا، بڑا تالاب دیکھوں گا، تالاب بڑا خوبصورت ہے، تالاب وہاں کا مشہور ہے، میں وہاں جاؤں گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نینی
ताल जाऊंगा, वहाँ का नजारा खूबसूरत है। ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, जश्न गौसुल वरा में आने वालों, जश्न गौसुल वरा में तशरीफ रखने वालों, पीरों के पीर की मोहब्बत में बैठने वालों, जरा ज़हन को करीब करो, तवज्जो करो, ज़हन को हाजिर करो। बड़ी प्यारी बात कहने लगा हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा, चेहरे मुस्खिलने लगेंगे, ईमान आपका ताज़ा हो जाएगा। ऐ लोगों, अल्लाह ने तुम्हें अगर दौलत दिया है तो बंगाल की खाड़ी बाद में देखना, लाल किला बाद में देखना, ताजमहल बाद में देखना, बड़ा तालाब बाद में देखना। अल्लाह ने अगर तुम्हें दौलत दिया है तो ये दुनिया के नजारे बाद में देखना। जाकर के नबी का रोजा पहले देख लेना, नबी का सोना सोना प्यारा प्यारा मीठा मीठा नबी का शहर पहले देखना। और कसम खुदा की मुसलमानों, अगर तुमने एक बार तुमने नबी का रोजा देख लिया है, नबी का शहर देख लिया है, तो जब वहां से वापस आओगे, जब भी तुम्हें याद आएगा तो हमेशा यही दुआ करोगे, मौला अब हमें दुनिया में कुछ ना दिखाना, कुछ ना दिखाना, जब भी दिखाना तो अपना शहर का अपना रोजा दिखा दे। अपने शहर में बुला के अपना प्यारा प्यारा सोना सोना रोजा दिखा देना। और ऐ सुन्नी मुसलमानों, खुश अकीदा सुन्नी जन्नती मुसलमानों, यहाँ पर आने वालों सुनो सुनो, ज़हन को करीब करो, जब भी तुम्हें याद आएगी तो यही दुआ करोगे और यही नबी का नाम का तराना गाओगे और यही कह पढ़ोगे कि ताज़े फुर्सते तैबा देखने, ताज़े फुर्सते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, कि ताज़े फुर्सते तैबा अरे कल्ब मुज़महिल जाता, कल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, कोई भी दीवाना खामोश नहीं बैठेगा, कि काश गुंबदे खज़रा अरे देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने। जो जाना चाहता हो नबी के शहर में, नबी का रोजा देखना चाहता हो, वो मेरे साथ शेर को पढ़ लें, क्योंकि हमारा अकीदा ये है कि हमारा नबी, हम जिंदा, जिस नबी को हम मानते हैं वो हमारा नबी भी जिंदा, हम जिंदा हैं, जिंदा नबी के मानने वाले हैं। और हमारा अकीदा ये भी है, ईमान ये कहता है कि हम यहाँ पर आज तकरीर बोल रहे हैं, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरे आका मदीने से मैं देख रहे हैं। ये तो नबी की शान है, नबी के गुलाम, नबी के नवासे, जिनकी ये महफिल है। हुजूर गौसे आज़म खुद फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूँ, इस तरह देखता हूँ जैसे कि मैं अपने हाथ की हथेली को देखता हूँ। तो हमारा अकीदा ये है ना अकीदा कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे आका मदीने से हमें देख रहे हैं। आओ आका को मनाने के लिए, जब आका में देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो आका को हाजिर और नाजिर समझ के आका को मनाने के लिए नबी की बारगाह में नबी का शेर पढ़ते हैं। और ये अगर ये मेरे आका, मेरे नबी, हम और आपके पैगंबर अगर राजी हो गए ना, खुश हो गए ना, तो वो दिन दूर नहीं, एक दिन आपकी भी हाजिरी होगी, मेरी भी हाजिरी हो जाएगी, है ना। तो पढ़े कि ताज़े फुर्सते तैबा, पूरा मजमा, कि ताज़े फुर्सते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, और काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा अरे देखने,
بڑے بابا سے بولے میرے ساتھ کہ کاش گنبد خضرا ارے دیکھنے مل جاتا اور دیکھے کہ میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر ہمیں دم نکل جاتا ان کے آستانے پر اور ان کی آستانے ان کے آستانے کی ارے خاک میں مل جا ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا پیروں کے پیر و شمس ضمیر بڑے پیر دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ولیوں کے سردار کی محفل ہے حضور غوث اعظم کا بچپنا ہے پیروں کے پیر کا بچپنا ہے آپ کے نانا جن کا نام حضرت عبداللہ سومری کیا نام ہے آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومری آپ کے نانا کی بارگاہ میں ایک عورت آتی ہے خاتون آتی ہے جس کی گود میں ایک بچہ ہے آ کر کے عرض کر رہی ہے اے اللہ والے اللہ نے تجھے بڑا پاور دیا ہے بڑا مقام تیرا اونچا ہے تیری بڑی شان ہے میں نے تیرے نام کے چرچے پورے بغداد میں سنے ہیں بغداد میں تیرے بڑے چرچے ہیں اے اللہ والے یہ میری گود میں میرا چھوٹا سا بچہ ہے بڑی دعائیں مانگنے کے بعد بڑی منتوں سماجوں کے بعد یہ بچہ اللہ نے مجھے عطا کیا تھا لیکن آج اس بچے کی سانسیں تھم گئی ہیں سانسیں رک گئی ہیں آج اس بچے کا انتقال ہو گیا ہے اے اللہ والے میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں آپ میری مدد کیجیے سرکار غوث اعظم کے نانا کی بارگاہ میں حاضر آئی ہے وہ عورت تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا نے فرمایا اے عورت ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں آپ نے آنکھوں کو بند کیا ہے تھوڑی دیر کے بعد ارشاد فرمایا او عورت جا اپنے بچے کو لے کر کے چلی جا اس کے کفن و دفن کا انتظام کر دے جا کے اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ نے جو ٹائم دیا تھا جو وقت دیا تھا جو عمر اس کو دیا تھا وہ اس کا ٹائم پورا ہو چکا عمر پوری ہو گئی زندگی ختم ہو گئی اس لیے اس کی موت ہو گئی اب کچھ نہیں ہو سکتا جا لے کر کے اس بچے کو چلی جا اس کو دفن کروا دے جا کے اب وہ عورت روتی ہوئی گھر سے باہر نکلتی ہے جب گھر سے باہر روتی ہوئی نکلی قرآن بھی یہی کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون یہ موت جب موت کا وقت آ جاتا تو نہ ایک منٹ ادھر ہوتا نہ ایک منٹ ادھر ہوتا ہے سب کو ایک دن دنیا سے جانا ہے جسے اللہ نے زندگی دی ہے جسے اللہ نے دنیا پہ بھیجا وہ ایک دن دنیا سے بھی جائے گا ہمیں بھی موت آئے گی آپ کو بھی آئے گی جتنے لوگ ہیں سب کو موت آئے گی ایک نہ ایک دن مرنا پڑے گا دنیا سے جانا ہوگا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے چھوٹے سے ہیں بچے ہیں ابھی جب انہوں نے دیکھا کہ یہ عورت جب آئی تھی تب بھی رو رہی ہے جا رہی ہے تب بھی رو رہی ہے آپ قریب آئے ہیں قریب آنے کے بعد اس عورت سے پوچھا او مائی بولو سبحان اللہ او مائی جب تو آئی تھی تب بھی رو رہی تھی اب توجہ کرو مسلمانوں بڑی پیاری بات کہنے جا رہا ہوں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں غوث اعظم فرماتے ہیں پیروں کے پیر فرماتے ہیں او عورت جب تو آئی تھی تب بھی رو رہی تھی جا رہی ہے تب بھی رو رہی ہے ارے معاملہ کیا ہے اللہ والوں کی بارگاہ وہ بارگاہ ہوا کرتی ہے اللہ والوں کی بارگاہ میں لوگ آتے ہیں روتے ہوئے اور جاتے ہیں مسکراتے ہوئے اللہ والوں کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ یہاں لوگ آتے ضرور خالی ہیں لیکن جاتا کوئی نہیں ہے خالی آتے ضرور ہیں لیکن بولو یار لیکن جاتے نہیں خالی آتے ہیں خالی لیکن لے کے جاتے ہیں بھر کے جھولیاں
اللہ والوں کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا. کبھی موقع ملا کرے تو جایا کرو دیوما شریف حاجی باری سے بات لے رہے کی بارگاہ میں. موقع ملے تو جایا کرو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں. موقع ملے تو جایا کرو مارینا شریف. موقع ملے تو جایا کرو کچوچا شریف. موقع ملے تو جایا کرو اجمیر شریف. یہ اللہ والے ہیں. اللہ نے انہیں بڑا پاور دیا ہے, بڑا مقام دیا ہے, بڑی اونچی شان ہے. ان کی بارگاہ میں جب تم جاؤ گے, جب بھی کوئی پریشانی ہوا کرے, اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضری دیا کرو, حاضر ہوا کرو. اپنی پریشانی رکھو گے, اپنا دکھڑا سناؤ گے. جیسے ہی تم اللہ والوں کی بارگاہ میں اپنا دکھڑا سناؤ گے, اللہ والا کرم فرمائے گا. اللہ اپنے اس محبوب بندے کے صدقے میں تمہارا بگڑا ہوا کام اللہ بناتا ہوا کی بارگاہ میں. کوئی بھی فریاد ہوا کرے, لیکن ہاں مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے, مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے. آج جو ایک اعتراض ہوتا ہے, جو چہل گوئیاں ہوتی ہیں, یہ جاتے مزار پہ سجدہ کر لیا اور انہیں کو خدا سمجھ لیا. نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ مانگنے کا طریقہ یہ, ہم اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ والوں کی بارگاہ میں اس طرح کہتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب بندے, اے اللہ کے نیک بندے, ہم آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئے کہ ہم گنہگار ٹھہرے, ہم بدکار ٹھہرے, ہم پرہیزگار نہیں ہیں, لیکن آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, آپ اللہ کے دوست ہیں, آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں. ہماری یہ پریشانی ہے, آپ اللہ سے دعا کر دیں, اللہ آپ کی بات نہیں ٹالے گا, آپ کے صدقے میں اللہ میں فلاں چیز عطا کر دے گا. یہ طریقہ ہوتا ہے مانگنے کا. ہم کسی بھی اولیاء اللہ کو, کسی بھی ولی کو اللہ نہیں مانتے, بلکہ اللہ والا مانتے. پیروں کے پیر شمشیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, او مائی, جب تو اس بچے کو لے کر کے آئی تھی تب بھی رو رہی تھی, جا رہی ہے تب بھی رو رہی ہے, معاملہ کیا ہے؟ تو عورت کہتی ہے یہ میرا بیٹا انتقال کر گیا ہے, یہ بڑی دعائیں مانگنے کے بعد ملا تھا, اور اس کی آج روح ہے, اس کی آج روح نکال لی گئی ہے, سانسیں تھم گئی ہیں. تو میرے غوث اعظم پیروں کے پیر فرماتے ہیں, او عورت جا جا, او عورت توجہ کرو مسلمانوں, ذہن کو قریب کرو. میرے پیروں کے پیر کی اب شان دیکھو, یہاں پہ مقام دیکھو غوث اعظم کیا کیا ہے, شان دیکھو. ابھی چھوٹے سے ہیں, دیکھو مرتبہ, دیکھو پاور دیکھو. حضور غوث اعظم اپنے اس عورت سے فرمایا, او عورت, تیری گود میں جو بچہ مردہ ہے اس بچے کو ذرا میرے قریب تولا, میرے قریب تولا. اس عورت نے بچے کو لیا, سامنے کیا. غوث اعظم فرماتے ہیں مسلمانوں ذہن حاضر رکھو, غوث اعظم فرماتے ہیں قم باذن اللہ, اٹھ جا میرے حکم سے, اٹھ جا میرے حکم سے. اتنا فرمانا ہوتا ہے, ماں کی گود میں وہ چھوٹا سا بچہ رونے لگا. جب رونے لگا غوث اعظم کی, اس عورت کی گود میں جب رونے لگا تو غوث اعظم اس عورت سے فرماتے, او مائی جا 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 اور میرے نانا کے پاس چلی جا, میرے نانا سے جا کے کہہ دینا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں لوگ آتے ضرور خالی ہے, لیکن جاتے نہیں خالی. آتے ضرور ہیں لیکن جاتے نہیں خالی. یہ اللہ والوں کی بارگاہ ہے. اور اے اور مائی جا کے کہہ دینا میرے نانا سے کہ اے اللہ والے, اگر میرے بیٹے کا انتقال نہ ہوا ہوتا, سانسیں نہ تھمی ہوتی, سانسیں نہ رکی ہوتی, تو میں آتی کیوں تھی؟ آپ آئی, میں آپ کے پاس کیا لینے آئی تو اسی مقصد سے, اسی لیے تو آئی تھی. انتقال ہو گیا تھا تاکہ آپ کے سلسلے میں اللہ اسے زندگی عطا کر دے, اسی لیے تو آئی تھی, ورنہ آنے کی ضرورت ہی کیا تھی. لیکن آج دنیا کا ماحول یہ ہے, آج ہمارے یہاں کا دستور یہ ہے کہ آج اگر کوئی امیر ہو گیا تو غریب کو اپنے قریب نہیں کھڑے ہونے دے رہا ہے. کوئی ذرا سا پرہیزگار ہو گیا تو شرابی کو منہ نہیں لگا رہا ہے. 5 وقت کا نمازی ہو گیا تو بے نمازی کو اپنے منہ نہیں لگا رہا ہے. یہ دستور ہے ہمارے یہاں کا. آج تمام تو ہمارے آگے حاجی صاحب, تمام تو حاجی ایسے بھی ہیں, اور حج اس لیے بھی کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ مجھے دنیا میں حاجی کہیں.
سب کی بات نہیں کرتا میں. کچھ حاجی ایسے ہیں جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں حج کر لوں تو میں حاجی نام سے پہچانا جاؤں, لوگ مجھے حاجی کہیں, دنیا میں حاجی کے نام سے یاد کیا جاؤں. اور بعض نمازی بھی ایسے, سب نمازی نہیں, کچھ نمازی ایسے ہیں جن کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں نماز اس لیے پڑھنا شروع کر دوں تاکہ لوگ مجھے نمازی کہیں, پرہیزگار کہیں, اچھا انسان کہیں. کیونکہ آج نام کے پیچھے آدمی بہت دوڑ رہا ہے, میرا نام ہو کسی طریقے سے, بہت نام کے پیچھے دوڑ رہا ہے, لاٹھیاں چل رہی ہیں نام کے لیے. آج تو آج کسی کو اگر حاجی ہو, آپ دنیا پہ رہ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی حاجی ہو اور اس کا جب نام سے پوچھے گا تو یہ نہیں بتائے گا کہ میرا نام اسلم ہے, بلکہ یہ بتائے میرا نام حاجی اسلم ہے. حاجی پہلے بتاتا ہے. ٹرین میں سفر کر رہے تھے دو صاحب, اس میں ایک صاحب حاجی تھے, ایک صاحب نمازی تھے. باتیں ہونے لگی, باتیں ہوتی تو ایک صاحب نے پہلے حاجی صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ تو بولے میرا نام ہے حاجی رفاقت حسین. تو حاجی رفاقت صاحب نے پھر اس سے پوچھا جو نمازی تھا, بولے آپ کا کیا نام؟ بولے حاجی نمازی سخاوت حسین, نمازی سخاوت حسین. اور جب اس نے بتایا کہ میرا نام نمازی سخاوت حسین, اب جو حاجی تھا اس کی آنکھیں لال پیلی ہو گئی. بولا میں نے تو حج کیا, آپ نے تو حج نہیں کیا, میں نے حج کیا تو اس لیے میں نے حاجی لگا دیا, اور آپ نے نمازی کیسے لگا دیا؟ پہلی بار میں نے سنا. تو نمازی کہتا بھائی تو نے زندگی میں ایک بار حج کیا ہے تو نام سے پہلے حاجی لگا رہا ہے, میں تو روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو کیا میں نمازی نہیں لگا سکتا؟ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں تو نمازی نہیں لگا سکتا. اسی طریقے سے دلی کی جامع مسجد میں سیڑھیوں پہ ایک اندھا بھکاری بیٹھا ہوا, بھیک مانگ رہا تھا, جس کو دکھائی نہیں دے رہا تھا. صبح سے بیٹھا تھا, ایک آیا, جتنے پیسے اس میں گلک میں جتنے اس کے کٹورے میں تھے پیسے بیننے لگا, بٹورنے لگا. اب وہ اندھا تھا, اس کو دکھائی نہیں دے رہا تھا. اندھے نے کہا حاجی بھیا ایسا نہ کرو, صبح سے ہم بیٹھے بھیک مانگ رہے ہیں, بڑی محنت کی کمائی ہے, ایسا نہ کرو, پیسے رکھ دو, نہ اٹھو. حاجی بڑا, اور اتفاق سے وہ حاجی نکلا, اتفاق سے وہ حاجی ہی تھا. تو حاجی بولے ارے بھائی تو اندھا ہے, دیکھ نہیں سکتا, تجھے کیسے پتا چلا کہ میں حاجی ہوں؟ تو وہ اندھا جو بھکاری تھا اس نے کہا کہ اتنی گری حرکت اور کوئی کری نہیں سکتا. دیکھیے گا, میں حاجی کی بات نہیں کر رہا, مطلب اتنی گری حرکت. یہ بعض حاجی ایسے ہوتے اپنے آپ کو سمجھتے کہ میں نے حج کیا نا تو حج کر کے میں نے جنت کو خرید لیا, اللہ نے جنت میں میرے نام سے مکان ہی مکان لکھ دیا. یہ حاجی, اور اتنا بڑا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں بعض حاجی کہ اپنے آگے اپنے سامنے کسی کی سنتے ہی نہیں, اپنے آپ کو بہت بڑا متقی, بہت بڑا پرہیزگار, بہت بڑا اللہ والا سمجھنے لگتے ہیں. اے لوگوں, نماز پڑھو تو نماز دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں, دنیا والوں کو مت دکھاؤ, بلکہ نماز پڑھو تو اللہ اور اس کے رسول کو منانے کے لیے پڑھو, اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے پڑھو. یا نماز حج کرنے جاتے 3-4 لاکھ روپے خرچ کرتے تو دنیا کو دکھانے کے لیے مت حج کیا کرو. حج اللہ دولت دے تمہیں, حج کرنے جانا تو حج اس مقصد سے نہ کرنا کہ مجھے دنیا میں نمازی حاجی کہا جائے, دنیا والے حاجی کرنا نا, بلکہ حج اس لیے کرنا کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. نماز اس لیے پڑھو اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے. جب تم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نمازیں پڑھو گے, اس کی رضا کے لیے حج کرو گے تو تمہارا حج بھی قبول ہوگا, نمازیں بھی قبول ہوگی. جب تمہارا حج اور نماز قبول ہو جائے گی تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے, مرنے کے بعد آخرت بھی کامیاب ہے. دنیا میں دکھاوے کے لیے مت کرو یہ سب کام, مت کرو دکھاوا, جو بھی کرو اللہ اور اس کے رسول کو منانے کے لیے کرو. پیروں کے پیروں شمشیر والے پیر دستگیر حضور غوث اعظم نے جب فرمایا او عورت جا کر کے میرے نانا سے کہہ دینا اللہ والوں کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے وہ خالی نہیں جاتا ہے بلکہ وہ مرادیں اپنی پوری کر کے جاتا ہے. او اللہ والے, میں آپ کے پاس آئی تھی, میرے بیٹے کا اگر انتقال نہ ہوا ہوتا تو میں کیا لینے آتی, زندگی کیوں مانگنے آتی, اسی لیے تو آئی تھی. آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, آپ کے سجدے میں اللہ مجھے بیٹے کی دوبارہ ایک نئی زندگی عطا کر دے. اللہ والے نے جب اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچی, اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچی اور اس نے پوری
پوری بات بتائی تو حضور غوث اعظم کے نانا نے فرمایا او عورت یہ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا کس نے کیا؟ وہ عورت کہتی ہے کسی اور نے نہیں بلکہ آپ کے نواسے عبد القادر نے کیا ہے۔ آپ کے نواسے عبد القادر نے کیا ہے۔ بس آخری بات کہہ کے گزر رہا ہوں، آپ کے بیٹے آپ کے نواسے عبد القادر نے کیا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیران پیر و شمشیر نے کیا ہے۔ جیسے اتنا سنا نانا نے کہ میرے نواسے عبد القادر نے کیا ہے، چھڑی اٹھائی، چھڑی اٹھانے کے بعد فرماتے کہ کہاں ہے عبد القادر، آج میں خبر لیتا ہوں۔ کیونکہ بڑے پیر آپ کے نانا یہ چاہتے تھے کہ آپ کی ولایت کو چھپایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹے ہی پہ بچپنے ہی میں لوگوں کی بھیڑ لگنا شروع ہو جائے، لوگوں کا ہجوم لگے، لوگ جمع ہونے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ کی ولایت کو چھپا لیا جائے، لیکن جب سنا کہ اس بچے کو زندگی عطا کر دیا تو چھڑی اٹھایا، چھڑی اٹھا کر کے گھر سے باہر نکلے ہیں، اپنی بارگاہ سے نکلے ہیں۔ بارگاہ سے نکلنے کے بعد فرماتے کہاں ہے عبد القادر، کہاں ہے عبد القادر؟ ڈھونڈنا شروع کیا، تلاش کرنا شروع کیا۔ اتنے میں ایک آتا ہے اور کہتا او عبد القادر بھاگو بھاگو، نانا ڈنڈا لے کے آ رہے ہیں۔ بڑا پیارا، بڑی پیاری باتیں یہاں سے، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ او عبد القادر بھاگو بھاگو، نانا 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 چھڑی لے کے آ رہے ہیں۔ او عبد القادر بھاگو بھاگو، نانا چھڑی لے کر کے آ رہے ہیں۔ اب دیکھو عبد القادر کا گزر کہاں سے ہو رہا ہے، پیروں کا پیر کہاں سے جا رہے ہیں۔ اپنے پیر کا مقام پہچانو، ولیوں کے ولی کی شان پہچانو۔ دیکھو شان کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ عمر ننھی سی ہے، چھوٹے سے ہیں، بھاگے بھی ہیں تو کہاں سے بھاگے ہیں؟ قبرستان سے گزر رہے ہیں، قبرستان سے بھاگ رہے ہیں۔ پیچھے پیچھے نانا ڈنڈا لے کے آ رہے ہیں، آگے آگے عبد القادر، آگے عبد القادر دوڑتے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے نانا ڈنڈا لے کے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہو عبد القادر رک جا، او عبد القادر رک جا، ابھی تیری خبر لیتا ہوں، ابھی تیری خبر لیتا ہوں۔ پیچھے پیچھے نانا، آگے آگے عبد القادر، عبد القادر توجہ کریں، غور سے سنیں۔ عبد القادر جب پہنچے ہیں قبرستان میں، تو قبرستان جانے کے بعد آپ فرماتے ہیں اے قبر کے مردوں، اپنی قبروں سے بھاگو، میرے نانا ڈنڈا لے کے آئے۔ اے قبر والوں بھاگو بھاگو، نکلو، میرے نانا چھڑی لے کے آ رہے ہیں۔ اتنا جیسے ہی پیروں کے پیر کا فرمانا تھا، جتنے بھی مردے تھے قبرستان میں، جتنے بھی دنیا سے جا چکے تھے، سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے، اپنی اپنی قبروں سے نکلنے لگے ہیں، اور نکل نکل کر سارے کے سارے مردے آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آپ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، پیچھے پیچھے مردے بھاگ رہے ہیں۔ محلے میں پہنچے، محلے والوں نے دیکھا تو کہا یا اللہ یہ کیا قیامت آ گئی۔ سفید سفید نکل کے بھاگ رہے ہیں، محلے والے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یا اللہ یہ کیا قیامت آ گئی۔ جب آپ کے نانا نے دیکھا کہ میں یہاں تک آیا ہوں تو یہ دیکھنے کو ملا ہے، اور اگر آگے گیا تو نہ جانے کیا کیا دیکھنے کو ملے گا۔ تو آپ کے نانا فرماتے ہیں او بیٹا عبد القادر، میں جا رہا ہوں اور تو بھی آ جانا۔ او عبد القادر میں جا رہا ہوں، تو بھی آ جانا۔ یہ ہے اللہ والے، یہ اللہ والے کی شان ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زبان ولی میں وہ تاثیر دیکھی، اور زبان ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ارے بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے،
کہ دیوان کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، ہر دیوان خدا جان کہاں دیکھ رہا ہے، ہر دیوان خدا جان کہاں دیکھ۔ آج کچھ لوگ اللہ والوں کو، آج کچھ لوگ بڑے پیر کو اپنی طرح کہتے ہیں، اپنے برابر کہتے ہیں، بڑے پیر کے بارے میں غلط سلط کہتے ہیں۔ ارے پیروں کے پیر شبیر، بڑے پیر دستگیر۔ حضور غوث اعظم نے قبر سے مردے کو نکال دیا ہے۔ اب آپ کے سامنے مردہ آیا ہے تو مردے کو زندہ بھی کر دیا ہے، آپ کے سامنے زندے کو لایا گیا ہے، اسے بھی آپ نے مردہ کر دیا ہے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں دوزخی آیا ہے، جنتی بنا دیا گیا ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں چور آیا ہے تو ڈاکو آیا ہے تو اسے ولی بنا دیا گیا ہے، ناپاک آیا ہے پاک بنا دیا گیا ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں بے اولاد آیا ہے، اسے اولاد عطا کر دی گئی ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ سے جس نے جو بھی مانگا ہے اسے وہ عطا کر دیا گیا ہے۔ آج غوث اعظم کے مقام کو تم سمجھ نہیں پائے ہو، غوث اعظم کی شان کو تم نہیں سمجھ سکتے، غوث اعظم کے مرتبے کو تم نہیں سمجھ سکتے، بلکہ غوث اعظم کا مرتبہ وہ سمجھتے ہیں جس پہ غوث اعظم کرم کیا کرتے ہیں، مقام کو وہ سمجھتے ہیں جس پر بڑے پیر اپنا کرم فرماتے ہیں، مقام کو وہ سمجھتے ہیں جسے اپنا وہ بناتے ہیں، اور اپنا بنایا بھی کسے ہے اور کرم فرمایا بھی کس پر ہے اور سمجھا بھی کس نے ہے۔ بریلی کی سرزمین کے اوپر بیٹھ کر کے اچھے رضا، پیارے رضا، سچے رضا، محقق رضا، فاضل رضا، ہم سب کے رضا، سنیت کی چاند، بریلویت کی پہچان، ہم سب کی شان، علم کی چٹان امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قلم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ ہے حوصلے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم والا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بولنے سننے میں جو بھی غلطیاں ہوئی انہیں معاف فرمائے، جو بولا گیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔